بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ مشہور مجاذیب میں سے یہ مجذوب گزرا ہے۔ تو یہ دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا تھا اور لوگ اس سے ملتے تو جو اس کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو جاتا۔ تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے یہ گھوم رہا تھا کہ ہارون رشید اپنے مکان کی، اپنے محل کی چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے بہلول کو دیکھتا ہے۔ تو خادموں کو کہا کہ ذرا اسے میرے پاس حاضر کرو۔ شاہی حکم نامہ تھا۔ جو چھت کے اوپر خادم تھے انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ دیا، انہوں نے بہلول کو پکڑا اور ڈولی میں رکھ دیا، اوپر والوں نے رسیاں کھینچ لی۔ 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا۔ تو بادشاہ نے بہلول سے کہا کہ بہلول ایک بات تو بتاؤ۔ کہا پوچھئے۔ کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا جیسے آپ تک پہنچا۔ تو بادشاہ کا تو خیال تھا کہ کوئی بڑی باریک بینی سے کوئی فلسفہ بتائے گا، لیکن یہ 2 لفظوں میں اس نے کہہ دیا جیسے آپ تک پہنچا۔ بادشاہ نے کہا میں نہیں سمجھا، حضرت آپ سمجھا دیجئے۔ تو بہلول نے کہا کہ حضرت میں خود آنا چاہتا تو دیوان خانے میں جاتا، درخواست لکھ کے لے جاتا، پھر جمع ہوتی، پھر کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی، آپ پھر مجھے وقت دیتے ملاقات کا، 6 ماہ بعد، سال بعد۔ اس وقت پہ میں تیار ہو کے ملاقات کرنے آتا، آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے تو پھر ملاقات منسوخ ہو جاتی، پھر بھی آپ کی مرضی ملاقات ہوتی نہ ہوتی، میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے، لیکن ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی۔ تو کہا بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی بیت جائیں، اس کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ تو کہا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اللہ اکبر، جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا، اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے۔ یہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کو محبوب الہی کہتے ہیں نا، ان کا واقعہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے، صوفیاء نے، کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن موج میں آ گئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی، تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب؟ تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کی مائیں بھی تو صاحب حال ہوا کرتی تھی۔ تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ تو گھر کی طرف روانہ ہوئے، 1 دن کا سفر کیا۔ راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب، جو راستے میں بیٹھا تھا، حالت اس کی عجیب سی تھی، تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب؟ تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتا چل گیا، یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے۔ تو رک گئے، کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو۔ کہا نہیں ماں سے پوچھو، جو وہ بتائے گی وہی بن جانا، اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا، اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی، پھر میں بتا دوں گا۔ خیر چلے، رات کو پہنچے، والدہ کی خدمت میں سلام پیش کیا، پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آ گئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے؟ تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں۔ تو میں اماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں، راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم صبح ناشتہ کر کے پلٹ جانا، اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھ گیا وہ کوئی صاحب حال تھا، وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ محبوب بننا۔ خیر یہ صبح ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے، اجازت طلب کی اور واپس نکلے، اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے۔ بڑے حیرت زدہ ہوئے، دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا۔ کہا وہ تو کل کے فوت ہو گیا۔ تو کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا قبر کس نے بنانی تھی اس کی؟ وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا۔ دل میں بڑے حیرت زدہ ہوئے، اتنا با کمال تھا، لیکن اپنی حالت یہ، خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہ خدا دل کی باتیں بوجھتا تھا،
اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا، اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور۔ ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین، محبوب بننا محب نہ بننا۔ محبوں کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے۔ محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی میلے لگیں گے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے۔ جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے۔ اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا، حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا۔ حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، طباع کا اختلاف یہ فطری بات ہے۔ ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے، دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا، تو اس کے لیے بعض سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دی۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو طباع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا، حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا، اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ حضور گزر گئے، چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے۔ کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید پسند نہیں آیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، اپنے امور ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔